تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شبہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جنہوں نے اس دین کو انتھک کوشش اور محنت سے آپ تک پہنچایا۔ سامعین کرام، آپ اور ہم سیرت النبی سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کے احوال سن رہے ہیں۔ پچھلے خطبات کے اندر جو باتیں بتائی گئیں آپ کو، اس میں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول جب مبعوث ہوئے اور دعوت توحید پیش کیا مکے والوں کے سامنے، تو وہ لوگ آپ سے 3 مدوں پر بڑا اختلاف رکھ رہے تھے۔ نمبر 1، وہ قیامت کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اس مدے پر ان کا بڑا اختلاف تھا اسلام سے۔ دوسرا مدعا تھا وہ رسول کو بشر نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان اس لیے نہیں لا رہے تھے کہ یہ بشر ہیں، ہمارے بیچ پیدا ہوئے، ہم نے بچپنے سے لے کے اب تک ان کو جانا دیکھا ہے آمنے سامنے، یہ بازاروں میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، بشر رسول کیسے ہو سکتا؟ ان کا دماغ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تیسرا مدعا اختلاف کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول توحید الوہیت کی دعوت دیتے تھے، ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے گی، باقی اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ تھا مین اسلام، اور یہی ہے مین اسلام، عبادت صرف ایک ذات کی، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں۔ اور ایسے ہی کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار سچے دل سے کر لیا، اس اقرار کا مطلب کہ اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور اس پہ عمل کر لیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے مین اسلام۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سبھی لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چلیے تھوڑا مکے میں گھوم کے دیکھ لیتے ہیں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ جس سرزمین پر اسلام سب سے پہلے نازل ہوا، وہاں کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے یا کافر کہلائے؟ وہ کرتے کیا تھے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اختلاف کے پس منظر میں جانا جائے تب جا کے وہ سمجھ میں آتا ہے آپ۔ تو قیامت پر آپ نے سنا، بشریت پر بھی آپ نے سنا کہ قرآن نے کس کس طرح جواب دیا، قیامت کا جواب کیسے دیا، مشرکین کو کیسے سمجھایا گیا۔ اب آئیے آج اصل اسلام کو سمجھے۔ آج لا الہ الا اللہ سمجھ میں آپ کے آئے گا کہ ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر روزہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، جیسے آج مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، ذات میں اللہ کو ایک مانتے ہیں، قل هو اللہ احد، وہ بھی مانتے تھے، بلکہ آج کے مسلمان سے بہت اچھا وہ مانتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی ذات میں کبھی شریک نہیں کیا دوسرے کو۔ مشرکین مکہ چونکہ دین ابراہیمی پر تھے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر چل رہے تھے، وہ تو دین بدل گیا تھا نا، رفتار زمانہ کے ساتھ شرک و بدعت ان میں داخل ہو گیا تھا، ورنہ ان کے باپ دادا، ان کے جو پروج تھے، وہ سب تو توحید پر ہی تھے، وہ سب اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھے۔ تبدیلی کس طرح آئی، شرک کس طرح آیا ان کے اندر، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اور شرک ہوتا کیا؟ تو وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، جیسے ہم اور آپ مانتے ہیں، ویسے وہ کہتے تھے یحیی و یمیت، یفعل ما یشاء، یحکم ما یرید، لا معقب لحکمہ ولا راد لفضلہ۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ،
وہ جسے چاہتا ہے اسے زندگی دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے جسے مارتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کا چاہتا ہے فیصلے کر لیتا ہے، حکم دیتا ہے وہ وَلَا رَادَّ لِمَوْقِبِهِ، اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے قضاء اور قدر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔ آج تو اتنا اچھا عقیدہ صفات کے بارے میں خود مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ خاص کرنے میں مشرکین مکہ ہم سے بہت اچھے تھے۔ نہ وہ اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے دوسروں کو، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتے تھے۔ ان کا جرم تھا کیا؟ مشرکین مکہ کا جرم کیا تھا اس کو سمجھ لیجیے آپ، اسلام سمجھ میں آپ کے آ جائے گا۔ انہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا رکھا تھا رفتار زمانہ کے ساتھ، ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا اپنے بزرگوں سے جاہلوں سے سن کر کے کہ اللہ نے انبیاء، رسول، بزرگوں، نیک لوگوں کو کچھ اختیارات میں شامل کر رکھا، کچھ اپنے اختیارات دے رکھے ہیں۔ یہ تھا اصل مشرکین مکہ کا شرک۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، جیسے اولیاء، انبیاء، صالحین، رسول، ان کو اللہ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں قربت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے۔ اب اسی لیے وہ ان بزرگوں کو اپنا وسیلہ بناتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاور دے رکھا ہے ان کو، یہ ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں یا اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ یہ غربت کو دور کر سکتے ہیں، یہ محتاجوں کی محتاجی کو دور کر سکتے ہیں، یہ بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں یا دلوا سکتے ہیں، یہ لا ولد کو اولاد دلوا سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا ایک عقیدہ بنا رکھا تھا، اور اسی کام کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اعمال ایجاد کر رکھے تھے جس کو اللہ نے شرک کہا۔ ان کے اعمال کیا تھے؟ کیا کرتے تھے وہ؟ طواف تو وہ کرتے تھے، حج تو وہ کرتے تھے، قربانی بھی وہ کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے ایک مسلمان کی طرح سے، مگر 360 جو بت ہیں نا ان کے خانہ کعبہ میں لگے ہوئے تھے جو آپ سنتے آ رہے ہیں، یہ دراصل نامی گرامی شخصیات بزرگ تھے، ان میں کئی ایک، جن میں سے کچھ کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ ان کے بارے میں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حدیث کے اندر کہ ہم اولیاء و صالحین من قوم نوح کے یہ نیک لوگ تھے۔ کچھ اور دوسرے بزرگ تھے جیسے حضرت ابراہیم، اسماعیل کی بھی تصویر انہوں نے بنا رکھی تھی۔ تو بہرحال وہ جن کو جانتے تھے، جن کو دیکھا تھا، انہوں نے ان کا حقیقی مجسمہ بنا رکھا تھا۔ جیسے آج کل آپ ہر چوک چوراہے پہ دیکھتے ہوں گے مجسمہ نیتاؤں کا بنا رہتا ہے نا، ان کا مجسمہ بنا رکھا تھا، ایک گھر میں لگا رکھا تھا۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ میں یا مختلف جگہوں پر لگا رکھا تھا۔ جن بزرگوں کا صرف نام سنا تھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ان کا مجسمہ خیالی تھا، ان کا مجسمہ خیالی بنا رکھا تھا۔ تصویر جو تھی ان کی وہ خیالی تھی، مجسمہ تھا ان کا۔ جیسے آج آپ اہل ہنود کو دیکھتے ہیں نا، جو پوچھتے ہیں اپنے معبودوں کو، ان کو تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، صدیوں پہلے کی بات ہو سکتی ہے، کوئی رہا ہو، وہ ایک خیالی مجسمہ بنا کر کے چوک چوراہوں پہ لگاتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ خیالی مجسمہ۔ تو کچھ حقیقی مجسمے بھی بنا رکھے تھے، کچھ خیالی بنا رکھے تھے۔ اچھا، وہ جن کو نہیں جانتے تھے، جن بزرگوں کو ان کے بارے میں معلوم تھا کہ یہاں ان کی قبر ہے، تو وہاں مکان بنا رکھا تھا، جیسے آج مزارات آباد ہے، جیسے آج مزار بنا ہوا بالکل اسی ڈھنگ کا انہوں نے بنا رکھا تھا مکان۔ غریب تھے، کچے بنا رکھے تھے، آج امیر لوگ ہیں پکا بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری شکلیں آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ ان بزرگوں کے پاس اپنی ضرورتیں لے کے جاتے، بڑی عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے میں دست بست ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، ان سے منت کرتے، دعائیں کرتے، ان سے گزارش کرتے، اپنی التجائیں پیش کرتے۔ لا ولد اولاد مانگتا، محتاج اپنی محتاجی کا سوال رکھ دیتا، غریب اپنے مالدار ہونے کا سوال کرتا، سفارش کرواتا ان سے۔
بیمار آدمی جاتا شفا مانگنے کے لیے وہاں پہ، ہر آدمی اپنی ضرورت لے کے جاتا اور کچھ چڑھاتا بھی تھا بزرگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، جیسے آج بھی چڑھایا جاتا ہے، سونا بھی، چاندی بھی، اناج بھی، کچھ جانور وہ چھوڑ دیتے تھے ان کے نام پر، اور پھر وہ جانور آزاد پھرتا تھا، ان جانوروں کو کوئی کسی چراگاہ میں داخل ہو جائے تو کوئی سے روکتا نہیں تھا، کیونکہ یہ فلاں بزرگ کا منع ہوا ہے، وہ آزادی پھرتے تھے۔ پھر وہ جب وقت آتا تو ان کو ذبح کرتے، اس مزار کے سامنے کہیے یا اس بت کے سامنے لے جا کر ذبح کرتے، یا کبھی کبھی اپنے گھر میں کرتے، نام ان کا لے لیتے، نام نہ بھی لیتے، دل میں تو تقرب انہی کا تھا۔ یہ سارا کا سارا کام وہ کرتے تھے ان بزرگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، تاکہ یہ ہمارا کام وہاں بنا دیں اللہ کے سامنے میں، ہماری سفارشات پیش کر دیں، یا خود پوری کر دیں یا پوری کروا دیں۔ انہی کو وسیلہ بناتے تھے، وہ اس کو وسیلے کا نام دیتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، کہا یہ سب عبادت کی شکلیں، طواف عبادت ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی جگہ خانہ کعبہ کا ہی ہوتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، اس دیش کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی درختوں کا طواف کر رہا ہے، کوئی مزار کا کر رہا ہے، کوئی قبر کا کر رہا ہے، کوئی بت کا کر رہا ہے، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، عبادت ہے۔ اب یہ طواف جب بھی ہوگا خانہ کعبہ کا ہی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کا نہیں ہوگا، کسی کے مزار کا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوا تو یہ شرک کہلائے گا، وہ اس نے اس کو معبود سمجھا، اس کی عبادت کی اس نے، یہ عبادت ہے۔ کسی نے منت مان لی، یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے منت کو عبادت قرار دیا، یہ عبادت ہے، کسی اور کی نہیں مان سکتے۔ جب بھی کرنا ہوگا اللہ کے ساتھ ہی کرنا ہوگا۔ شفا مانگنا ہے، اللہ نے فرمایا شفا تو میں دیتا ہوں، دوسرا کون دے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو اور دنیا بھر کے مشرکین کو سمجھانے کے لیے مختلف آیتوں میں مختلف انداز اختیار کیا، اتنے آسان پیرائے میں سمجھایا کہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جس کو یہ لوگ پوج رہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، چاہے درخت ہو، حجر ہو، شجر ہو، جس کی بھی پوجا ہو رہی دنیا کے اندر، لا یخلقون شیئا، یہ سب کچھ پیدا تو نہیں کر سکتے نا، ان میں سے کسی کے پاس صلاحیت ہے کچھ پیدا کرنے کی؟ درخت کی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی بھی ہو رہی ہے، چاند کی بھی ہو رہی ہے، آگ کی بھی ہو رہی ہے، مورتوں کی بھی ہو رہی ہے، تصویروں کی بھی ہو رہی ہے، کیا ان میں صلاحیت ہے کسی چیز کو پیدا کر دے؟ یہ کسی انسان کو پیدا کر دے، کوئی جانور پیدا کر دے، کوئی مکھی پیدا کر دے، گیہوں کا ایک دانہ پیدا کر دے، ہے صلاحیت؟ اللہ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، یہ مشرکین مکہ اور دنیا بھر کے مشرکین اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ آج نبی کی پوجا کر لو یا رسول کی کر لو، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں، ان کا پیدا کرنے والا اللہ۔ اللہ نے سمجھایا، بتایا، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، پوجا کی جا رہی، طواف کیا جا رہا ہے، شیرنی چڑھایا جا رہا ہے، تحفے تحائف پیش کیا جا رہا ہے، عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا جا رہا ہے، یا سر ٹیکا جا رہا ہے، یا جھکا جا رہا ہے، یہ سب عبادت ہے، اور ان میں سے کسی نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، نہ یہ کر سکتے، بلکہ یہ خود پیدا شدہ ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ پھر بھی لوگ مانتے ہیں نا قبروں میں زندگی ہے۔ دیکھیے اللہ نے اس آیت میں کیا سمجھایا آگے، اموات غیر احیاء، یہ جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، چاہے وہ مکے والے کہہ رہے ہیں، چاہے دنیا میں کہیں بھی کی جائے، یہ سب مردے ہیں، مرے ہوئے ہیں، پہلے کبھی زندہ تھے، مرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ امواتن کہنے سے کام چل رہا تھا، اللہ نے تاکیداً فرمایا غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں اللہ نے اسی آیت میں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ چھپ گئے ہیں، روپ بدل لیا ہے، پردہ فرما گئے ہیں، جیسے آج لوگ تعبیریں کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دونوں ہی باتیں کہی تاکہ پوری طرح آپ سمجھ لو کسی طرح کی کوئی زندگی نہیں ہے،
ارے مرنے کے بعد پھر زندگی کے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، مر گیا تو پھر مر گیا، زندگی ملے گی، قیامت میں ملے گی۔ پردہ فرمانا کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا اموات، جن کی عبادت ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ، یہ سب مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن کا ان کا علم ہی نہیں۔ قیامت کا ان کو علم بھی نہیں ہے، وہ پڑھے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے، ان کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکیں کہ دوبارہ ہمیں کب جی اٹھنا ہے اور کب اللہ ہمیں زندہ کرے گا۔ تو ان کاموں کو اللہ نے شرک قرار دیا، اور یہ کرنے والے دراصل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک اللہ کے سپرد کر دے، ایک اللہ کے سامنے جھک جائے، ایک اللہ کی اطاعت پر خود کو تیار کر لے کہ وہی حکم الحاکمین ہے، دوسرا کوئی نہیں جس کی حکومت اس دنیا میں ہو، وہی آپ کا بگاڑنے اور بنانے والا ہے، وہی تکلیف میں ڈالنے والا بھی اور تکلیف سے نکالنے والا بھی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ساری توجہ ایک اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کا مرکز ذہن اللہ ہوتا ہے، سوتے اٹھتے بیٹھتے، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو یا غیر عبادت کا معاملہ ہو، وہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی مار ہی نہیں سکتا، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ وہ روزی بھی اسی سے مانگتا ہے، شفا بھی اسی سے مانگتا ہے، اولاد بھی اسی سے مانگتا ہے، مصیبتیں بھی اپنی دور کرانے کے لیے اسی رب کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ شورش اور سفارش میں نہیں جاتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے بارے میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ تو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کا نیاز مند نہیں۔ ساری دنیا بھی اگر اس کا نافرمان ہو جائے تو اس کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر سارے کے سارے بے نمازی ہو جائے، نافرمان ہو جائے، گنہگار ہو جائے، تو بھی اللہ پر فرق نہیں پڑنے والا، اور سارے کے سارے لوگ بھی اگر عبادت میں لگ جائیں تو بھی اس کی عظمت بڑھے گی نہیں، بہت زیادہ ہے، وہ تو عظیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ملتا، اس سے آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اپنی جنت بناتے ہیں، اپنی مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو یہ وہ توحید ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو سمجھایا۔ اب سمجھیے لا الہ الا اللہ کا مطلب جب اللہ کے رسول نے فرمایا، مختلف انداز میں فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، سچے دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اب سچے دل سے اقرار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ نے اس کلمے کو سمجھا اور سمجھ کر اسی کے مطابق زندگی گزاری تو گویا آپ توحید پر ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف کیا، توحید کا عقیدہ ہی نہیں ہوا آپ کا بزرگوں والا ہو گیا، صوفیوں والا ہو گیا جیسے صوفیت میں ہوتا ہے، تو سمجھیے قدم قدم پر آپ سے شرک سرزد ہوگا۔ پڑھتے رہیں گے لا الہ الا اللہ، نماز بھی پڑھیں گے، 30 دن روزے بھی رکھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے، لیکن شرک آپ کے دل و دماغ میں بسا ہوا رہے گا۔ یہ توحید نہیں ہے۔ یہ لا الہ پڑھنا، اس کو پڑھنا ہی نہیں کہتے۔ مشرکین مکہ سے جھگڑا اسی بات کا تھا، اور کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کو وہ امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اسی بات پہ لڑے، اور جب سمجھ میں ان کو آیا 8 سال کے اندر اندر انہوں نے سمجھا۔ ٹائم لگا سمجھنے میں ٹائم لگا ان کو، 8 سال تک وہ لڑتے رہے اللہ کے رسول سے، تلوار لے کے میدان میں آئے، جنگ بدر کیا انہوں نے، احد کیا انہوں نے، احزاب کیا انہوں نے، ساری جنگیں لڑیں، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اور جب سمجھ میں آیا تو ایسا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں پورے عرب میں توحید پھیل گیا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے وہاں کے اسلام اور وہاں کے مسلمان کو قرآن و سنت سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ، وہ توحید والے ہیں، سچے اور پکے توحید والے۔ ہم نماز پڑھنے سے توحید والے نہیں ہوں گے۔ بہت سے دیکھے ہیں میں نے لوگ
جو نماز پڑھتے ہیں عقیدہ مشرکانہ ہوتا ہے، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، شرک کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ توحید پر تقریر کریے ان کو مزہ نہیں آتا، لیکن جب توحید کے علاوہ بزرگوں پہ تقریر کر دیجئے، نعرے لگتے ہیں، واہوائی ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں لوگ، یہ بڑی رنگین باتیں ہیں، شعر و شاعری کریے مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے، توحید ان کے سینے میں نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کو من ہی نہیں لگتا۔ آپ جب تک لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے نہیں، مشرکین مکہ نے جب تک نہیں سمجھا لڑتے رہے، اور جب سمجھ لیا تو پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ رسول کی اطاعت پہ راضی ہو گئے، تن من دھن سب لگا دیا اسلام کے لیے۔ آج انہی کی قد و کاوش سے اسلام آپ تک پہنچا ہوا ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، اور آج بھی وہ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو شرک کو سمجھیے، قرآن کی آیتیں پڑھیے، یقین جانیے 1/3 جو قرآن ہے وہ صرف توحید کے بیان میں ہے، 1/3 شرک کی مذمت میں ہے۔ بہت قرآن کا بہت کم حصہ ہے جو احکامات کے بارے میں، جو آپ کو حکم دیتا ہے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز اور یہ ناجائز۔ البتہ حدیثوں کے اندر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن قرآن کے اندر آپ کسی سورت کو بھی شروع کریے تو اللہ تعالیٰ وہیں سے تمہید بانٹتا ہے توحید کی یا شرک کی مذمت کی۔ نبیوں کے جتنے واقعات قرآن میں آپ کو ملیں گے، ہر واقعہ صرف مثالاً پیش کیا گیا ہے۔ ہر واقعہ، نبی کا جو واقعہ، دراصل نبی کا واقعہ سنانا نہیں ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ نہیں سنانا چاہتا، کوئی تاریخ نہیں سنانا چاہتا آپ کو، بلکہ وہی بتانا چاہتا ہے کہ اس نبی کی امت نے توحید کو نہیں مانا، شرک کرتے رہے، شرک پر قائم رہے، اصرار کرتے رہے، ان پر یہ عذاب آیا۔ یہ جتنی بھی باتیں آپ سنتے ہیں توحید نبیوں کے سلسلے میں، وہ سمجھیے مثالیں ہیں جو قرآن کے اندر پیش کی گئی ہیں، اور آپ کو ہر زاویے سے توحید سمجھایا گیا ہے، توحید کا سبق دیا گیا ہے۔ آج مسلمانوں کی بڑی آبادی توحید سے بے خبر ہے، اس عقیدہ توحید سے بے خبر ہے جو صرف نجات کا ٹکٹ ہے۔ نجات کا ٹکٹ ہی توحید ہے، نجات کا ٹکٹ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج و زکوٰۃ نہیں ہے۔ دو چیز پر سختی سے عمل کر لیجئے، توحید آپ کے دل میں ہو اور شرک آپ سے قریب نہ آئے۔ یہ دو چیز آپ کے اندر آ جائے تو سمجھیے کہ 3/4 اسلام آپ کے دل میں آ گیا، اور رسول کی اطاعت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اور اپنے ہر کام میں آپ رسول کی اطاعت کریں تو آپ پورے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، نماز تھوڑی کم اور زیادہ تو سب کی زندگی میں ہوتی ہے، نمازیں ہم میں سے ہر ایک چھوٹتی رہتی ہیں نا، روزے میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور دیگر اعمال میں بھی کوئی کم کوئی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اصل سوال اس کا نہیں ہے، اصل سوال توحید کا۔ توحید کے بعد ہی آپ کا عمل تولا جائے گا کل قیامت میں۔ اگر توحید نہیں ہے تو سارے اعمال برباد ہوں گے اور سیدھا کی سیدھا جہنم، اور آپ کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اندر توحید کا عقیدہ ہے تو پھر آپ کا حساب کتاب بھی ہوگا، آپ کی نماز بھی تولی جائے گی، گناہ نیکی سب تول کر کے آپ جدھر جانے والے ہوں گے ادھر بھیج دیا جائے گا، جنت یا جہنم میں۔ لیکن اگر توحید کا عقیدہ نہیں ہے تو مشرکین کافرین کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، وہ سیدھے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ حساب کتاب تو جب ہوگا جب توحید ہو اس کے پاس، مسلمان تو پہلے ثابت ہو جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا آسان بات نہیں ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، چمی گو یا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں کہ اس مشرکانہ ماحول میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی پیش آتا ہوگا، کیونکہ ہم لوگ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اور اس معاشرے میں توحید پر قائم رہنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اس عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے، اور اس عقیدے کے ساتھ آپ مسلمان بنے رہیے، اور پھر عبادتوں کی پابندی کریے، نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، فرائض کی پابندی کیجئے، سنن کی پابندی کیجئے، جہاں تک ممکن ہو اللہ کے رسول کی اتباع کریے، اسی میں ہماری اور آپ کی نجات ہے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں کو چیلنج بھی کر کے بتایا، اور مختلف آیتوں میں جب قرآن پڑھیں گے آپ تو دیکھیں گے سب سے زیادہ اس کا بیان ہے، اور مختلف انداز میں اللہ نے اس کو سمجھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی